نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ حضرات، درس فقہ میں آج کا عنوان گفتگو شادی بیاہ کی رسومات ہیں۔ یہ انتہائی اہم موضوع ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو توجہ کے ساتھ سنیں، غور و فکر کریں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ یہ ان کی دنیا کے لیے بہتر ہے، یہ ان کی آخرت کے لیے بہتر ہے۔ شادی بیاہ کی جو رسومات ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ علاقے کے اعتبار سے، خاندانوں کے اعتبار سے اور مالی اعتبار سے کچھ فیملیاں مستحکم ہوتی ہیں، کچھ ذرا کمزور ہوتی ہیں، اس اعتبار سے مختلف اعتبارات سے شادی بیاہ کے رسومات مختلف ہیں۔ اور چونکہ یہ ایک یقینی بات ہے کہ شادی بیاہ کا موقع ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے اور خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، اس سلسلے میں دو انتہا پسندیاں ہیں، دو طبقات ہیں کہ ایک نے تو تمام پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، شریعت کی حدیں ٹوٹیں تو ٹوٹیں، جو کچھ مرضی ہو، دنیا تباہ ہو، آخرت تباہ ہو، جو کچھ مرضی ہو جائے، میں نے ان رسومات کی پابندی کرنی ہی کرنی ہے۔ ایک طبقہ یہ ہے، یہ بھی انتہا پسندانہ سوچ ہے اور تباہ کن ہے، اور اس کی تباہی کے اثرات ہمیں اپنے آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں۔ دوسرا ایک اور طبقہ ہے، وہ ان امور کو بھی ناجائز قرار دیتے ہیں کہ جس کے بارے میں شریعت خاموش ہے۔ شریعت نے نہ ان کے کرنے کا کہا، نہ ان چیزوں سے منع کیا ہے، اور لوگ وہ کام کرتے ہیں تو بعض لوگ ان کو بھی حرام اور کفر اور شرک اور ناجائز قرار دیتے ہیں۔ یہ بھی انتہا پسندی ہے، یہ بھی انتہا پسندی ہے۔ اب راستہ کون سا ہے؟ راستہ وہی ہے جو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے آپ کو درمیان میں رہنے والی، وسط میں رہنے والی، تمام معاملات میں جو درمیان کا راستہ ہے اس میں رہنے والی امت بنایا ہے۔ نہ تو یہ بائیں طرف اتنی چلی جائے کہ وہ اللہ رسول کی حدود ہی کو توڑ دے، اور توڑتے وقت اسے کوئی محسوس ہی نہ ہو کہ میں کتنا بڑا جرم، کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں، کیونکہ یہ خوشی کا موقع لہٰذا میں نے سب کچھ یہ کام کرنے ہیں۔ یہ کام بھی انتہا پسندی ہے، تباہ کن ہے، اور یہ بھی ایک انتہائی غلط اقدامات ہیں جو اس موقع پر کرتے ہیں۔ اور دوسرا وہ ہے کہ بالکل ہی کچھ بھی نہیں کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ لیکن مجموعی طور پر جو میں اپنی بات کرتا ہوں، جو میں نے دیکھا، خدا جانے باقی احباب تو یعنی یہ جو رسومات ہیں نا، یہ زیادہ تر اس کے پابندی مسلمان کرتے ہیں، زیادہ تر۔ میں نے یعنی جہاں بھی زندگی گزاری ہے، ظاہر بات ہے ہر طرف کچھ نہ کچھ غیر مسلم تو قرب و نواح میں دیکھے ہی ہیں، اور یہاں پر تو ویسے مسلمانوں کی نسبت کفار کی میجارٹی، اور پھر کافر بھی وہ ہے کہ ہر قسم کا ہے۔ اس ملک میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، بے شمار طبقات ہیں، ظاہر بات ان کی بھی شادیاں بیاہ ہوں گی نا جی۔ لیکن میں نے جو میری نظر میں جو چیز آئی ہے نا، سب سے زیادہ رسومات کی پابندی مسلمان کرتے ہیں، اور یہی پھر ان کے بیکورڈ، جو جن کو تانا سننا پڑتا ہے نا کہ تم لوگ بڑے بیکورڈ لوگ ہو، پسماندہ لوگ ہو، اس کا ایک سبب یہ ان شادی بیاہ کے رسومات بھی ہے۔ ہم ان کی اتنی پابندی کرتے ہیں، پھر ساری زندگی ان کے برے تباہ کن
نتائج سے باہر نکل سکتے ہیں، اور بھیک مانگنی پڑتی ہے، اور وہی کچھ غلط کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں جس کی وجہ سے جو مسلمانوں کے علاوہ جو دوسرے طبقات ہیں ان کو تانا دیتے ہیں کہ تم لوگ بیکورڈ لوگ ہو، تمہیں یعنی تو اس لیے یہ اس اعتبار سے بھی میں کہتا ہوں، باقی تو چلو ان کے پاس کسی کے پاس دین ہی نہیں ہے، کوئی کیسا ہے کوئی کیسا ہے، وہ تو لوگ اپنے مقام پر، اور اللہ کے بندو تمہارے پاس تو پوری اللہ کی کتاب ہے، شریعت ہے، جس نے ہر زندگی کا طریقہ بتایا ہے، وہ تو پھر ادھر پیش کر سکتے نا، ہمیں کوئی گائیڈ کرنے والا ہی نہیں ہے، تمہیں تو گائیڈ کیا گیا ہے، تمہیں تو تمہارے رہنمائی کی گئی ہے۔ تو اس لیے یہ ابتدائی باتیں عرض کرنے کے بعد میں یہ عرض کروں گا کہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو میری نظر میں، مشاہدے میں، معائنے میں جو کچھ سامنے آئی ہیں، چیزیں آتی ہیں، ان کے مطابق یہ عرض کروں کہ بہترین راستہ کیا ہے جو شریعت نے ہمیں دیا ہے، اور وہ کون کون سے غلط کام ہیں کہ جو ہم مسلمان کرتے ہیں، اور ہمیں ان کاموں کو چھوڑنا چاہیے۔ ہمارا کام ہے بتانا، سیدھی راہ دکھانا، کسی سے عمل کروانا یہ علماء کا کام نہیں ہوتا، اور یہ ان کا کام اتنی کہ سیدھی راہ، اور الحمدللہ کسی بھی زمانے میں علماء اپنے اس فرض کی ادائیگی سے غافل نہیں رہے۔ آپ تمام تھرو آؤٹ ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیں، ہر زمانے کے علماء کی کتابیں موجود ہیں، ہر زمانے کے علماء نے اپنے زمانے کے مطابق جو بھی اس زمانے کے برے لوگوں میں رسوم و رواج تھے ان پر علماء نے قوم کی رہنمائی کی۔ آج بھی ہیں، کیونکہ زمانے بدلنے کے ساتھ بے شمار قسم کے باتیں بدل جاتی ہیں، تو پھر اس کے مطابق رہنمائی کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ پہلی بات، آج کے زمانے کا خصوصاً جو سب سے پہلی بری رسم ہے نا یہ، اور اس میں کچھ حکومتیں بھی انوالو ہیں، لیکن حکومتیں تو ایک حد تک ہی ہے نا، اس کے بعد عوام بذات خود ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے بچہ ہو چاہے بچیاں ہوں، ان کی شادیوں میں تاخیر کی جاتی ہے، لیٹ کیے جاتے ہیں، حالانکہ قانون قدرت ہے۔ بھائی جس خدا نے اس انسان کو بنایا، جب اس میں بلوغت آ جاتی تو وہ انسان کا تو اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے نا، اس کو بالغ تو خدا کرتا ہے نا، خدا تعالیٰ اس میں یہ چیزیں ساری پیدا فرماتا ہے نا، تو جب بالغ اس نے کر دیا، اس نے یہ چیزیں اس کے جسم میں پیدا کر دی، تو اب اس کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو بھی پورا کرنا تو انسان کا کام ہے نا۔ یہ میں نے حکومتوں نے کچھ ایسے یعنی غلط کام پر کوئی قانون سازی نہیں ہے، کتنے روزانہ واقعات ہوتے ہیں، غلط کاموں کے نتیجے میں کیا کچھ سامنے آتا ہے، لیکن اس پر کوئی سزا نہیں ہے، اور نکاح پر سزائیں ہیں کہ جناب اس عمر سے پہلے تم نکاح نہیں کر سکتے۔ میرے بھائی، شریعت میں نکاح کی کوئی عمر ہے ہی نہیں ہے، شریعت میں نکاح کی کوئی عمر نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ جب بھی نکاح، اب بالکل نابالغ کا بچی کا بھی نکاح ہو سکتا ہے شریعت میں، وہ الگ مسئلہ کہ رخصتی کب کریں گے، نکاح ہمیں جب چاہیں آپ نکاح کر سکتے ہیں، شریعت میں نکاح کی عمر ہی نہیں ہے، نہ بچے کے لیے نہ بچی کے لیے۔ اب ہے دوسرا مسئلہ، حالات ایسے ہیں، تو پہلے بات یہ ہے کہ جب بچہ بچی بالغ ہو جائے، 12 13 14 سال کے ہو جائیں، تو ماں باپ پر یہ پہلا فرض عائد ہوتا ہے کہ ان بچے اور بچیوں کے مناسب رشتے تلاش کریں۔ وہ میں پہلے بات عرض کر چکا ہوں کہ رشتوں کا معیار کیا ہونا چاہیے، وہ تلاش کرنا شروع کر دیں، اور 17 18 برس اور 21 22 برس کے درمیان میں ان کی شادیاں ہو جانی چاہیے،
کیونکہ یہ ایک ایسی عمر ہوتی ہے کہ جس میں جو نکاح ہوتے ہیں وہ نکاح ایک تو کامیاب بھی ہوتے ہیں، اور چونکہ ابھی نہ تو مکمل بچے کو شعور ہوتا ہے زندگی کا اور نہ بچوں کو شعور ہوتا ہے، اور یہ نا غفلت کہتے ہیں نا اگنورینس از بلس، انگلش میں ایک محاورہ ہے کہ جہالت بھی ایک رحمت ہے۔ وہ میرے بھائی یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ ابھی مکمل ادراک نہ بچی کو ہوتا ہے نہ بچے کو زندگی کا ہوتا ہے، اس میں جو شادی بیاہ کر دو گے تو یہ بڑے آرام کے ساتھ سیٹل ہو جائیں گے۔ جب ایک بچی اس عمر کی پہنچے جو دادا یا دادی بننے والی عمر ہوتی ہے، وہ تو زندگی کے بے شمار نشیب و فراز دیکھ چکے ہوتے ہیں، اس وقت جب شادی کرو گے نا تو چونکہ انہوں نے بہت سارا شعور ان کا ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، اس وقت دوسرے کی ہر حرکت پر اس کو اعتراض آتا ہے۔ سیٹل ایسا انسان ہوتا ہے نا تو وہ تو جلدی جلدی یہ کیا کر دے، تو پھر لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہوتے نتیجے طلاقوں پر چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ سائنٹیفک بات بھی ہے کہ بہترین نسل، کیونکہ نکاح کا معنی صرف اپنے جنسی جذبات کی تسکین نہیں ہوتا بھائی، نکاح کا مقصد ہے نسل انسانی کو آگے بڑھانا، اور نسل انسانی آگے بڑھے تو خواہ مخواہ ایسے نہ ہر قسم، بہترین یہ ہے کہ صحت مند نسل ہو، جو بچے بچیاں آئیں دنیا میں نکاح کے نتیجے میں وہ صحت مند ہوں، شکل صورت کے خوبصورت ہوں، جسمانی اعتبار سے قد و قامت کے اعتبار سے خوبصورت ہوں، صحت مند ہوں، ذہنی اعتبار سے اچھے ہوں۔ جب ذہن جسم ان کا صحت مند ہوگا تو پھر ان کا اخلاق بھی اچھے ہوں گے۔ یہ سائنٹیفک چیز ہے کہ یہ سب سے بہترین عقل مند، باشعور، صحت مند وہ اولاد ہوتی ہے کہ جو 18 سال اور 22-23 سال کے درمیان میں جو نکاح ہوتے ہیں، ان ایسے والدین کی اولادیں صحت مند ہوتی ہیں، اور وہ لوگ کہ جن کی والدین کی شادی دیر سے ہوئی ان کی اولادیں بھی آگے نکمی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے آج کل جو 2-4 بہانے ہیں نا وہ بہت غلط ہے، سارے غلط ہے، بلکہ مجھے اسی ہفتے میں ایک سوال بھی یہ ہوا، ایک بہانہ بناتے ہیں جی تعلیم کا۔ میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیاوی تعلیم یہ دین میں ضروری ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے، اور نہ کسی دنیا کے ملک میں یہ کوئی اسکول کالج یونیورسٹی جانا ضروری فرض ہے، یہ آپ کی اپنی چوائس ہے۔ دینی تعلیم وہ ہے ہی تھوڑی سی ہے، جو ایک مسلمان کو بطور مسلمان زندگی گزارنے کے لیے وہ تو 3-4 سال، وہ تو 12 سال سے پہلے مکمل ہو سکتی ہے اگر ماں باپ صحیح توجہ دیں۔ باقی تعلیم رہا یہ مسئلہ جی ابھی بچہ اسکول کالج یونیورسٹی فارغ ہوگا، میرے بھائی یہ تعلیم ضروری ہی نہیں ہے، اس تعلیم کو بہانہ نہ بناؤ۔ چلو بنا ہی لیا، بنا لیا، ہم مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اگر کوئی ایسا والدین کر بھی لے تو اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن میرے بھائی جو یونیورسٹی کی تعلیم 22 سال میں ختم ہو جاتی ہے، تو آپ ان بچوں کے تعلیم کے دوران ان کے رشتے کریں تاکہ جیسے ہی ان کی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل ہو ساتھ ہی ان کی شادی ہو جائے، اور بہترین یہ پیریڈ ہے۔ کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے کہ جو 30 سال میں جا کر مکمل ہوتی ہو، کوئی ایسی ڈگری نہیں ہے، سب سے بڑی ڈگری ماسٹر ہے، تو ماسٹر ڈگری 22 سال میں مکمل ہو جاتی ہے۔ تو بھائی 22 سال بہتر، میں نے ابھی عرض کر دیا کہ شادی کی بہترین عمر 22 سال سے 23 سال سے پہلے ہے، چلو زیادہ سے زیادہ 24 لے جاؤ، 25 لے جاؤ، یہی ہو شادی کی عمر ہے، اور بچیوں کو تو ویسے بھی پہلے۔ تو اب یہ ہے جی پہلی بات ہے کہ تعلیم کو بہانہ نہیں بنانا چاہیے، اگر ہے بھی ہے آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو پھر بھی یہ تعلیم رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ تعلیم سے بچیاں دونوں فارغ ہو چکے ہیں 22 سال سے 21-22 سال کے درمیان، تو یا تو 3 سال کی ڈگری ہو گئی ہے، 4 سال کے، ماسٹر 4 سال کی ہے، اور بیچلر 3 سال کی ڈگری ہوتی ہے، تو یہ بھی 21 سال میں ختم ہو جاتا ہے، ماسٹر کریں تو 22 سال میں ختم ہو جاتی ہے۔
دوسری بات، والدین رشتہ بھی دے بھی دیتے ہیں، کر بھی لیتے ہیں، لیکن اس میں وہ بڑا کا نام 3 سال کے بعد شادی کریں گے، او بھائی کیا کرو گے اس کو گھر بٹھا کر؟ بچی ہے یا بچہ ہے، اس کو گھر 3 4 4 4 سال بٹھا کر کیوں بیچاروں کو انتظار کراتے ہو؟ جب رشتہ ہو گیا تو پہلی فرصت میں ان کو فارغ کرو، نکاح کرو، رخصتی کرو، یہ اپنی زندگی آپ کو اپنے طریقے سے سیٹ کر لے۔ تو پہلی تو ایک یہ خرابی ہے کہ پہلے تو رشتے کرتے ہی نہیں، ڈیلے کرتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ رشتے اگر کر لیں تو پھر شادی نہیں کرتے، دونوں کو انتظار کراتے ہیں۔ اور تیسری خرابی یہ ہے، اور یہ اس سے بھی بڑی خرابی ہے، وہ کہتے ہیں جی بچہ بھی جاب یا بچے کو جاب ملے گی تو پھر کریں گے، یا اس کا کاروبار سیٹ ہوگا۔ میرے بھائی، قرآن پاک نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ رزق کے ذمہ دار تم نہیں ہو، وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها، رزق دینے والی ذات خدا کی ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ پاک نے فرمایا اور تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، تمہارے آنے والی اولادوں کو بھی، اور جو بچوں کو بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ ان چیزوں کو بہانہ نہ بناؤ، جاب ہوگی، رزق ہوگا تو پھر شادی کریں گے، شادی کرو اس کے بعد اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے خود بخود کھول دے گا۔ تو اس چیز کو بہانہ مت بناؤ کہ پہلے کاروبار، پہلے پیسہ، اس کے بعد شادی، نہیں بھائی، پہلے نکاح، اس کے بعد رزق کے دروازے اللہ تعالیٰ خود بخود ہی کھول دیتا ہے۔ یہ دو چیزیں سبب ہیں مین تاخیر کے ساتھ شادی کرنے کے، اور اس کے اثرات برے ہیں، برے اثرات ہیں۔ شادیاں، ماں باپ، مسلمان والدین کی خدمت میں میری گزارش ہے کہ شادی کے معاملات میں جلدی کریں، کیونکہ اس کے بعد بچہ بھی بڑا ہو جاتا ہے، بچے بھی بڑی ہوتی ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ چونکہ ان کی دنیا آہستہ سے وسیع ہونا شروع ہو جاتی ہے نا جی، تو اسکول سے کالج میں گئے تو وسعت آ گئی، کالج سے یونیورسٹیوں میں گیا، پھر آگے جابوں میں، تو ان کے زندگی میں وسعت آ جاتی ہے، بے شمار لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، اور ادھر جذبات کی ایک فراوانی ہوتی ہے، اور پھر وہ اپنی من مانیاں کرتے ہیں، اور جب من مانیاں کرتے ہیں تو ماں باپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جی ہم نے اس کو پالا پوسا، تعلیم کے اخراجات برداشت کیے، ہم اس کے ساتھ بڑا پیار کرتے ہیں، یہ اپنی مرضی کر رہا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، مرضی کر رہا ہے تو وقت پر اس کا رشتہ کرنا تھا نا، آپ تو یہ کریں گے مرضی، آپ یہ مرضی کریں گے، ہاں اگر تم چاہتے تھے کہ تمہاری بھی رائے شامل ہوتی تو اس کا وقت پر رشتہ کرتے، وقت پر اس کی شادی کراتے، آپ جو اس نے کر لیا اس کے ساتھ رہو۔ تو اس لیے پہلی بات یہ، اور میں نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ بھی اپنے ماں باپ سے جب بھی کوئی رشتہ وغیرہ کا معاملہ اگر آپ نے خود بھی کرنا ہے تو ماں باپ کو کانفیڈنس میں لے کر، ان کو اعتماد میں لے کر کریں، ان کا تجربات، ایک تو انہوں نے تمہیں پالا ہے، پوسا ہے، تمہارے سارے ناز نخرے برداشت کیے ہیں، خود فیصلے نہ کرو، جب خود فیصلے کرو گے تو پھر اس کے برے نتائج بھی نکلیں گے، پھر بعد میں یہ نہ کہنا کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے، تو تم نے کون سا رویہ اچھا کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ اگر تمہارا رویہ اچھا نہیں ہے تم بھی تو اپنے رویے کو ٹھیک کرو نا۔ تو نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ اپنے فیصلے خود نہ کریں، اگر کوئی پرپوزل ہے تو ماں باپ سے اس کا ڈسکس کریں، وہ زیادہ تجربے کار ہوتے ہیں، اور پھر خود ہی یہ اندازہ لگا لو کہ جو آدمی، جو بچہ یا بچی باہر و باہر یہ خود بخود، تو وہ اگر آپ سے کے ساتھ کوئی ایسی ویسی بات کر رہی ہے تو وہ کسی اس نے خدا جانے کتنے اوروں کے ساتھ بھی اس نے باتیں کی ہوں گی، تو بعد میں پتہ کیا ہوتا ہے، پھر یہی بد اعتمادی بعد میں زندگی میں لوٹ آتی، شیطان ان کے دماغوں میں یہ وسوسے ڈالتا ہے، اچھا اگر یہ ایسے میرے ساتھ ہو تو خدا جانے کسی اور، تو اسی سے پھر نفرت پیدا ہوتی ہے، اور پھر یہی نفرتیں جا کر بعد میں بڑے بڑے پہاڑ بن کر پھر یہ شادیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جلدی ان کے رشتے کریں، جلدی ان کی شادی کریں، اور بچوں کو چاہیے کہ اگر وہ ماں باپ سے باہر کوئی رشتہ خود ہی ڈھونڈا انہوں نے تو خود فیصلہ کرنے کے بجائے اپنے ماں باپ کو اعتماد میں لیں۔
اور کوئی باقی یہ مالی وغیرہ معاملات تعلیم شالیم کو ان کاموں میں بہانہ نہ بننے دے، اور 22-23 سال کے اندر اندر شادی کر لیں۔ ویسے بھی چونکہ قوانین ہے، قانون تو زیادہ سے زیادہ 16 سال تک ہے نا جی، دنیا کا قانون تو 16 سال تک ہے۔ 16 سال کے بعد تو کوئی قانون دنیا کا آپ کو پابند نہیں کرتا، وہ تو اس کے لیے اس کے بعد اجازت ہے۔ زیادہ سے زیادہ عمر، زیادہ سے زیادہ جو قانون آپ کو روکے گا وہ 16 سال کی عمر ہے، اس کے بعد تو اجازتیں ہیں۔ تو بہرحال اس میں قانون کی بھی رکاوٹ نہیں ہے، یہ رکاوٹ ہم نے خود بنائی ہوئی ہے ان چیزوں کو۔ دوسری بات کہ جب رشتہ کر لیں تو اس کے بعد ایک اور مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ پہلے منگنی کریں گے، پھر اس پر ایک بہت بڑے اخراجات اٹھائیں گے، اس کے بعد جناب شادی۔ اللہ کے بندوں، اگر منگنی کر بھی لیے نا اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں، چند مہمانوں کو بلا کر کھانا کھلا لو، اگر کھانا کھلانا بھی ہے، اور چھوٹو واجبی سے تحفے تحائف دے دو۔ یہ جو نا خواہ مخواہ کے اخراجات ہیں، یعنی ایک پوری شادی جتنا لوگ منگنی پر خرچ کر دیتے ہیں، تو بھائی یہ جو پیسہ ہم لگاتے ہیں نا ان کاموں پر، مجھے کسی نے پوچھا جی یہ لوگ امیر کو، میں جتنے بھی دنیا کے خصوصاً مسلمانوں میں جو امیر ہے نا، یہ امیروں کو غریب امیر کرتے ہیں۔ امیر خود امیر نہیں ہے، غریب بیوقوف ان کو امیر بناتے ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی پیسہ، جہاں بھی یہ پیسہ ظاہر بات ہے وہ چیزیں بنانے والے تو اس کی ظاہر بات ہے اس کا بزنس بڑھے گا جب ان کے اخراجات، تو ان سب لوگوں کو امیر غریب بناتے ہیں۔ اگر غریب عقل سے کام لے اور دانش مندی کے ساتھ وہ اگر پیسہ خرچے اور بلا ضرورت خرچ نہ کرے تو یہ لوگ امیر کیسے بنے؟ یہ لوگ امیر بناتے ہیں ان کو غریب ہے، اور غریب کو خود وہاں کے شکم سے انسان غریب پیدا نہیں ہوتا، غریب انسان اپنے بیہیویئر سے غریب ہوتا ہے، اپنے حماقت سے وہ غریب ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو بہرحال آج کا درس یہاں ختم کرتے ہیں۔ اب میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ شادی بیاہ کی رسومات ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے ان پر غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا چاہیے، تبدیل کرنا چاہیے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں دنیا میں ہماری عزت نہیں ہے، ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچے ہیں، تو بھائی ڈیفالٹ کے قریب کیوں غلط کام کرتے ہو؟ لوگوں میں عزت اس شو آف اور ان غلط کام پیسے کرنے سے نہیں بھائی، میرے بھائی دو ہی چیزیں ہیں دنیا میں عزت انسان کو جو دلانے والی ہے، ایک تعلیم ہے، انسان صاحب علم ہو، علم کی عزت، عالم کی عزت، علم والے انسان کی عزت دنیا میں ہوتی ہے، اور دوسرا با اخلاق ہے جو انسان کو کسی بھی سوسائٹی میں معزز بناتا ہے۔ پیسہ معزز نہیں بناتا، اخلاق انسان کا معزز بناتا ہے انسان کو، یا علم بناتا ہے۔ تو اگر مسلمان کہتے ہیں نا ہماری جی عزت نہیں تو تمہاری عزت کیسے ہو؟ عزت صحیح کرنی ہے تو اپنا اخلاق ٹھیک کرو، اور عزت اگر دنیا میں بنانی ہے تو اپنے تعلیم کو بہتر کرو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔